السلام علیکم. ہم سورہ معاون پڑھ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کا ریویو کر رہے ہیں. تو اس میں چوتھی اور پانچویں آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس کا ہم تھوڑا ترجمہ دیکھیں گے اور اس پہ غور کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ فا جو ہے اس کا مطلب ہے پھر, لہذا, دین, ویل. یہ میں نے شاید کسی آیت میں بتایا تھا. ویل ہی کہہ لیں, یہ دوزخ کا ایک طبقہ ہے. اس پہ بات کریں گے. للمصلین, لام زیر لی, یہ واسطے, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں لیے, واسطے. المصلین, مسلین, ہم یہ چیز یاد رکھیں, مسلی جو ہے وہ صلاۃ قائم کرنے والے کو کہتے ہیں. یہ ہماری کچھ زبانوں میں مسلی حقارت میں بھی بولا جاتا ہے, لیکن وہ غلط ہے, وہ نہیں بولنا چاہیے. مسلی جو ہے وہ صلاۃ قائم کرنے والا ہے. میم صاد لام چھوٹی ہے, تو اسی مسلی کی جو جمع ہے وہ مسلین. یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مسلح, یہ مسلح جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ صلاۃ قائم کی جاتی. جائے نماز فارسی کا ترجمہ ہے اس کا, تو ہم جائے نماز یا مسلح اس کو کہتے ہیں. اچھا, مسلح جو ہے وہ اس احاطے کو بھی کہتے ہیں جس احاطے میں نماز قائم کی جاتی ہے, جو کہ مسجد کے علاوہ ہوتا ہے. تو آپ کبھی سعودی عرب میں میں نے دیکھا ہے کہ یا تو مسجد ہوگی یا مسلح ہوگا. اگر مسجد وہ ہوتی ہے جس میں باقاعدہ ایک مؤذن ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے, اور مسلح میں مؤذن امام نہیں ہوتا, جہاں چار لوگ مسافر تھے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے نماز قائم کر دی, تو وہ اس کو مسلح کہتے ہیں. تو مسلح وہ جگہ ہے جہاں پہ نماز قائم کی جاتی ہے. مسلی وہ بندہ ہے جو نماز قائم کر رہا ہے, نمازی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. تو مسلی کی جمع مسلین. پھر ویل ہے واسطے مسلین کے لیے. یہ مسلین میں جان بوجھ کے ترجمہ نہیں, اس کا نمازی نہیں لکھ رہا, مسلین لکھ رہا ہوں. اس کو تھوڑا سا کریں گے بعد میں, جب غور و فکر اس پہ کریں گے تو اس پہ بات کریں گے. پھر ویل ہے واسطے مسلین کے, یا اردو میں اگر کہیں تو مسلیوں کے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین, یہ کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں, وہ لوگ یا جو لوگ. الذین, الذی ایک ہے, الذین ایک سے زیادہ ہے. ہم وہ. اب یہ الذین ہم یعنی وہی, یہ دو زور آ گیا اس پہ, تو ان دونوں کو ملا کے ہم کہیں گے وہی لوگ جو کہ, وہی لوگ جو کہ. اب یہ یہاں پہ مسلین نمازی جو ہے, سارے نمازیوں کے لیے ویل یعنی جہنم ہے, تو یہ ایک جنرلائزیشن ہے. لیکن ان مسلین میں سے وہی, اب اس میں سے آپ نکال رہے ہیں, پہلے مسلین سارے اکٹھے کر لیے, اب اس میں سے نکال رہے ہیں کون. ہم وہی, ان کو انگلش میں کہتے ہیں اباؤٹ, کے بارے میں, کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ صلاتہم, یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. صلات نماز یا صلات, ہم انہی کی. یہ ہم اور ہم ایک ہی لفظ ہے. گرامر کے کچھ اصول ہیں جس کی وجہ سے کہیں ہم آتا ہے کہیں ہم آتا ہے. تو صلاتی ہم ان کی, یہ یہاں پہ وہ ان کی, تھرڈ پرسن کے لیے ہم آتا ہے. ساہون, یہ اگر آپ کو کبھی آپ نے دیکھا ہو تو ساہون یہ ہم سجدہ سہو کرتے ہیں. سین اے واو, سہو,
یہ ہے کے اوپر حرکت نہیں ہے، سکون ہے، سہو. تو سجدہ سہو کرتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ہم سے فرض کے علاوہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے. فرض اگر چھوٹ جائے، جیسے رکوع کرنا فرض ہے، نماز میں رکوع کرنا لازمی، تو اگر نماز میں رکوع چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. چاہے آپ سجدہ سہو بھی کرنا چاہیں تو پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ غلطی ہے جو جس کی وجہ سے نماز ہی وائڈ ہو جاتی ہے، نامکمل ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ اگر کسی نے، اگر جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اکیلا، میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو، یا قرأت اگر نہیں کی تو اس کے لیے سجدہ سہو ہو سکتا ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سجدہ سہو سے نماز پوری نہیں ہوگی. تو سہو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بھولنے کو، غلطی کرنے کو. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑ کیا ہے. یہ ساہون، بھولنا، بھولنے والے. اب ہم اس پہ تھوڑا غور کرتے ہیں. تو یہ ہم ساہون کا لفظ، مسلین کا لفظ، ویل کا لفظ، ان پہ غور کریں گے. ویل جو ہے یہ عربوں میں ایک رواج ہے کہ یہ جہنم کو بھی ویل کہتے ہیں. جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کو ویل کہتے ہیں، دوزخ کا. تو ویل جو ہے وہ مکمل بربادی کو بھی کہتے ہیں. مثلا زلزلہ آیا، کسی کا گھر ایسے ہلا اور بالکل ختم ہو گیا، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر ویل آ گئی ہے. اس کا سارا، یعنی اس کا کمایا، لگایا، بچایا سب تباہ ہو گیا. ویل. اچھا، یہ جو بین کرنا ایک رواج تھا عربوں کا، کوئی مر گیا اس کے اوپر بین کرتے تھے. تو وہ عورتوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتی تھیں اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالتی تھیں اور کہتے ہیں یا ویلی یا ویلی یا ویلی، یعنی مجھ پر یہ چھوٹی یہ لگ گیا تو میں، تو ویلی یعنی میری بربادی، کہ ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں برباد ہو گئی. تو یہ ویل کا لفظ آپ دیکھیں کہ مکمل بربادی ہے. یہ اللہ معاف کرے جن کو ویل کا حکم دیا جائے گا کہ یہ دوزخ میں ویل میں چلے جائیں، تو ان کے لیے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے. قرآن میں ایک جگہ پہ کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر اس دن کہے گا قیامت والے دن کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، کہ اس بربادی سے تو مٹی، یعنی میں مٹی کا ذرہ بن جاؤں، مٹی کا ڈھیلا بن جاؤں، میں ختم ہو جاؤں. اس بربادی سے تو وہی اچھا تھا کہ میں انسان ہی نہ پیدا ہوتا، میں مٹی پیدا ہوتا اور مٹی ہی ختم ہو جاتا. تو خیر، ویل کہتے ہیں مکمل تباہی، بربادی، ٹوٹل ڈسٹرکشن، مکمل تباہی، مکمل تباہی. للمصلین. اب یہ مصلی نماز پڑھنے والا، مسلین نماز پڑھنے والے. تو یہاں پر میں اس کا ایک اور بھی ترجمہ آپ کو سجیسٹ کروں گا سوچنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، کہ رابطہ قائم کرنے والے. رابطہ قائم کرنے والے. مسلین کون ہے؟ کیونکہ سل کہتے ہیں رابطہ قائم کرنے کو. یہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں جب ہم نماز کا ترجمہ دیکھ رہے تھے. تو مکمل تباہی ہے ان رابطہ قائم کرنے والوں کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز کیا ہے. آپ اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں. آپ پہلا جملہ دیکھیں نماز کا، جب اللہ اکبر کہہ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ سبحانک، تسبیح بیان کرتا ہوں تیری. یعنی آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ سے بات کر رہے ہیں، حضوری ہے، حاضری ہے. تو نماز اس میں حاضر ہونے والوں کے لیے تباہی ہے. کیوں تباہی ہے؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے. ان کے لیے تباہی ہے جو، اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ الذین ہم، یہ وہی ہیں جو کہ اباؤٹ کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ صلاتہم، جو اپنے رابطے کے بارے میں. صلات کا ترجمہ رابطہ کیا تھا، تو یہاں بھی اگر رابطہ کر لیں، رابطہ ان کا. تو وہ رابطہ، وہ اپنے رابطے کے بارے میں ساہون، بھولے ہوئے ہیں. کہ وہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں اللہ کے. اس وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں.
اگر یہ خیال نماز میں قائم نہ ہو، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، مکمل تباہی۔ تو یہ اللہ معاف کرے بہت سخت آیت ہے، اگر یہ دونوں آیتیں بہت سخت ہیں اگر سوچا جائے، کیونکہ انہی آیتوں کے پیچھے ایک تو یہ تباہی کا ذکر ہے، انہی آیتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کو کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دین کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو گنوا رہے ہیں، انہی میں یہ ایسے نمازی بھی ہیں۔ تو ایسے نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال بھول جاتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو تصور ہے اس کو قائم نہیں رکھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی دوسری باتیں سوچتے رہتے ہیں، وہ فلانے نے ایسے کہا، فلانے نے ایسے کہا، فلانے نے ایسے کہا، اللہ کے سامنے موجودگی کا احساس وہ بھلا دیتے ہیں، بار بار بھلا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مکمل تباہی۔ تو اور ایسے لوگ دین کو جھٹلانے والے، ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ پہلی آیت میں آیا تھا۔ تو یہ اگر اس کے ساتھ اس کو جوڑیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ صرف ویل ہی نہیں، یہ دین کو جھٹلانا بھی ہے، کہ اگر آدمی اصل میں جھٹلانا کیسے ہے، یہ جھٹلانا ایسے ہے کہ آپ سامنے کھڑے، اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، اور آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بے ادبی ہے کہ آپ اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کا دھیان کسی اور چیز میں، مثلا آپ روٹی کا خیال ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، تو اسی لیے آپ نے حدیثیں بھی سنی ہوں گی شاید کہ اگر بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا لو پہلے، اگر باتھ روم جانا ہے تو پہلے باتھ روم سے ہو کے دوبارہ وضو کر کے آ جاؤ پھر نماز پڑھو۔ تو یہ بہت نماز کچھ معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت تھر تھر کانپتے رہیں کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یعنی آپ اس کو ایک کیا کہتے ہیں ایسی چیز بنا لیں کہ وہی اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا بھی نہیں، کیونکہ ایک بات ہے، اللہ ایک واحد ہستی ہے جو آپ کو اندر اور باہر پورا جانتی ہے، پورا، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہ بتاؤ۔ تو ایک ہستی ہے جو آپ کی ساری باتوں کو پورا جانتی ہے، شروع سے اینڈ تک، اندر سے باہر تک، باہر سے اندر تک۔ اس ہستی کے سامنے جانے میں کیا شرم اور کیا جھجک، تو شرم جھجک نہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ کا احترام ہے، اللہ سے پیار ہے، لیکن احترام والا پیار ہے، جیسے ماں باپ سے ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کا جو رشتہ ہے اولاد کا، ماں باپ کا، یہ ٹریننگ پروگرام ہے کہ ہمیں ایک پتہ چلے کہ ایک بڑے رشتے کے سامنے بھی پیار بھی ہے، لاڈ بھی ہے، لیکن احترام بھی ہے۔ استاد کا شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پیار بھی ہوتا ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، احترام لازمی ہوتا ہے، اور تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے تاکہ ہمیں ہمارے اندر ایک حس پیدا ہو کہ ہم چھوٹے رہ کر بھی پیار کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرنا نہیں ہے، لیکن جب حاضر ہو جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے موجودگی کا احساس، یہ رابطے کا احساس، اس کو نہیں بھلانا۔ اگر بھول جائے تو اس کو دوبارہ قائم کریں، بھول جائے پھر دوبارہ قائم کریں، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ بے شک آپ نے ساری عمر ایسی نماز پڑھی، نو پرابلم، آج سے شروع کریں۔ آپ نے 5 نمازوں میں سے 4 ایسے پڑھ دیں، چلو اب 5ویں نماز کا ٹائم ہے، وضو کریں اور رابطے والی نماز پیدا کریں، رابطہ، ورنہ پھر ویل تو کھڑی ہے، ویل کھڑی بھی انتظار کر رہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو کہ رابطہ قائم نہیں کرتے نماز کے اندر اللہ سے۔ تو اللہ سے رابطہ قائم کریں نماز کے اندر، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ویل کھڑی ہوئی ہے انتظار میں۔ ویل جو ہے جہنم کا ایک طبقہ ہے خاص، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جھوٹا کہا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ ایسے لوگ جھٹلاتے ہیں، جھوٹے ہیں، تو وہ ایسے جھوٹے نمازی نہیں بننا۔ اور ہم آگے اس کو باقی 2 آیتیں رہ گئی ہیں اس کی، تو ان میں بھی دیکھیں گے کہ دین کو جھٹلانے والے اور کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو باقی اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو آپ اس پہ غور کریں، جو میرے دماغ میں آیا میں نے بتا دیا آپ کو، باقی آپ بھی غور کریں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے اسی طرح قرآن پر غور کرنا جس طرح میری ذمہ داری ہے۔ یہ کسی عالم نے آپ کے اوپر ٹھونسنا نہیں ہے، قرآن سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے جب ہم دنیا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، MBA، MA، MSc، PhD، MBBS، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی،
انجینئرنگ، جب ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں تو قرآن میں غور کرنا بھی ہماری ذاتی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، مدد لیں، مجھ سے لیں، ان ویڈیو سے لیں، کتابوں سے لیں، علماء سے لیں، تو جس سے بھی مدد لیں، اور خود اپنے ماحول سے مدد لیں. یہ سب آپ کو مدد کریں گی ان ویڈیوز، ان آیات کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے. بہت شکریہ.